فیاض الحسن چوہان صاحب نے ہمیں جوائن کیا. فیاض صاحب، بہترین جوابی کارروائی پاک فوج کی جانب سے، ایک مؤثر جواب کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے، آپ کے پاس ہائی آفیشلز کے تھرو جو معلومات آ رہی ہیں اس کے مطابق کہاں کہاں بھارت کو دندان شکن جواب دیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں. آج پوری پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند ہے کہ ان کی افواج نے، ان کی ایئر فورس نے، ان کی آرمی نے ان کا مان بھی رکھا، ان کا سامان بھی رکھا اور ان کی عزت اور وقار میں اضافہ کیا اور دشمن کا جو غرور ہے اس کو خاک میں ملا دیا. ہم پچھلے کئی دنوں سے کہہ رہے تھے کہ ہم امن کے خواہاں ہیں، لیکن یہ اہل دشمن یاد رکھیں، یہ پاک وطن ہے جہاں اپنی، اور جان تو سب کو پیاری ہے، لیکن یہ الو کے پٹھے سمجھ نہیں رہے تھے. یہ بار بار جناب انہوں نے چور چور کڑ لگائی ہوئی تھی، لیکن رات کو پاکستان کی افواج اور ایئر فورس نے ان کی ساری چور کڑ چاچا ماما ان کی ختم کر دی ہے. اب بھی اگر یہ نہیں ہوش سنبھالیں گے تو پھر ان کے آگے آخری والی جو 7 ریاستیں ہیں نا، جو بنگلہ دیش کے ساتھ ہیں، ادھر تک بھی جناب ہٹ کرنے والے میزائل پاکستان کے پاس الفتح، نصر اور حطف، عبدالی، شاہین، ابابیل موجود ہیں. تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپریشن بنیان محسوس کامیاب آپریشن، اور ان کی ایک ایئر بیس اڑا دی گئی ہے. یہ سن لیں، جن ایئر بیس سے انہوں نے 85 کے قریب ڈرون بھیجے تھے نا، اور وہ ڈرون زمین بوز اور زمین دوز کر دیے تھے پاکستان کی افواج اور ایئر فورس نے، اور وہ سارے کے سارے اسرائیلی کمانڈو. میں نے کل ایک پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ انڈیا کے اندر جہاں جہاں اسرائیلی کمانڈو بیٹھے ہوئے ہیں، پاک فوج کی بالکل لوکیشن ٹارگٹ پہ ہے. وہ آج اللہ پاک کے کرم سے وہ میری دعویٰ سچا ثابت ہوا. وہ تمام ادھمپور ہو گیا، گجرات ہو گیا، بھٹنڈا ہو گیا، جناب آپ کے تقریباً کوئی 20 سے 22 ایئر بیس ہیں ان کے، اور ان کے جناب بٹالین ہیڈ کوارٹر، ان کے جناب بریگیڈ ہیڈ کوارٹر، ان کی پوری ماں مار دی ہے. آپ سمپل یہ کہہ لیں، ان کے پلے کچھ نہیں چھوڑا. اور کامیاب ترین اور خراج تحسین پیش کروں گا اپنے سپر سالار جنرل حافظ عاصم منیر کو، اس کی جرت کو، اس کی ہمت کو، اس کے بلولے کو، اس کے جذبے کو، اس کے جذبہ ایمانی کو، کہ جس کی قیادت میں پاکستان کی فوج اور پھر افواج پاکستان نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا. فیاض صاحب، پاکستان کی جانب سے تحمل کے مظاہرے کو بھارت کی جانب سے کمزوری سمجھا جا رہا تھا. یقیناً ایک مؤثر جوابی کارروائی کے بعد منہ توڑ جواب دیا گیا ہے بھارت کو. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اور یہ بھی کہیے گا کہ وہ بھارت جسے اپنی دفاعی سسٹم پر بہت ناز تھا، بھارت کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ اس کے پاس جو طیارے ہیں وہ پاکستان کے پاس موجود نہیں ہیں، پاکستان کے دفاعی نظام کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا. اب کیسا سبق ملا ہے بھارت کو؟ دیکھیں، ہم نے کل اور پرسوں 2 دن پوری قوم کو بتایا کہ یہ جو ڈرونز آ رہے ہیں ان کو ٹیکٹفلی اندر آنے دیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ ڈرونز اسرائیلی ڈرونز ہیں، اور اسرائیل اور انڈیا کا پورا پلان تھا کہ ان ڈرونز کے ذریعے سے وہ پاکستان کے ایئر ڈیفنس سسٹم اور پاکستان کے جناب اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم کی لوکیشن کو جناب تلاش کرنا چاہ رہے تھے اور پھر ان کو ہٹ کرنا چاہ رہے تھے. اسی وجہ سے پاکستان کی جو فورسز تھیں انہوں نے اس کو ہارڈ ہٹ نہیں کیا، اس کو سافٹ ہٹ کر کے آرام سے اس کے جناب سافٹ ویئر ہارڈ ویئر کو جناب کنٹرول کر کے، جیم کر کے، پیچھے سے اس کا کنیکشن توڑ کے اور اس کو ہیپٹائز کر کے، آپ دوسرے معنوں میں یہ کہہ لیں، یا تو خود وہ نیچے گرا لیا، یا پھر ان کو جناب پیچھے سے جیم کر کے پھر اس کے بعد ان کو ہٹ کیا گیا. تو اب پاکستان نے بڑی کامیابی کے ساتھ ان کی وہ سازش ناکام بنا دی. جبکہ پاکستان نے جب یہ اپنے میزائل کے ساتھ، الفتح کے ساتھ اور باقی میزائل کے ساتھ جو حملہ کیا، اس میں ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم، ان کا اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم وہ بالکل بڑھ گیا. اس کا تو بالکل ایکسپوز ہو گیا، جیسے ان کے طیارے ایکسپوز ہوئے، جیسے ان کے پائلٹ ایکسپوز ہوئے، اسی طرح ان کا یہ ویپن بھی جناب ایکسپوز ہو گیا. تو اللہ پاک نے نبی پاک کے صدقے انڈیا کو ذلیل اور رسوا کیا ہے، اور پاکستان کی عزت و وقار کے اندر اضافہ کیا ہے، کیونکہ پاکستان حق اور سچ پہ ہے، پاکستان باطل پہ نہیں ہے. پاکستان کے اس پہ کوئی قصور نہیں ہے، اس پورے ایونٹ، اس پوری جنگ میں اس کے پاکستان کو جناب کے خلاف ایک ننگی اور غلیظ سازش لے کر عالمی طاقتیں اسرائیل اور جناب انڈیا وہ میدان عمل میں اتری تھی. اللہ پاک ان کو ذلیل اور خوار کر رہا ہے.
اور فیاض صاحب جو سائبر اٹیک پاکستان کی جانب سے کیا گیا نہ صرف بھارتی اہداف کو نشانہ بنایا گیا بلکہ ایک سائبر اٹیک کے ذریعے بھی بالکل بلاک کر دیا گیا ہے بھارت میں تمام تر سسٹمز ان کے جو دفاعی اہداف کے تھے. اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ماضی کے مقابلے میں دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی اس بار ذرا زیادہ ہائی وولٹیج دکھائی دے رہی ہے. کس کروٹ بیٹھے گی؟ مذاکرات ہوں گے نہیں ہوں گے؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے اب ہوتا ہے کیا. کنونشنل وار کا زمانہ لد گیا، لیکن کنونشن وار میں بھی اللہ پاک کے کرم سے یہ اتنے اوور ایم اور اتنے مغلوب ہے پاکستان کی فضائیہ اور پاکستان کی بری فوج سے کہ یہ سامنے آ کے لڑ ہی نہیں سکتے. لیکن بہرحال اب یہ دور لد گیا. اب دور ہے جناب آپ کا میزائلز کا، ٹیکنالوجیز کا، اور پاکستان کے سائنٹسٹ نے اور پاکستان کے انجینئرز نے اور پاکستان کے فوج نے سر نیچے دے کے اللہ پاک کے کرم سے پچھلے 25-30 سالوں میں اس فیلڈ میں بڑا کام کیا ہے. اس کو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور انہوں نے بالکل میدان کے درمیان اپنے آپ کو منوایا ہے مرد میدان کے طور پر. تو ہمیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. ہمیں تو میں نے بتایا ہے کہ منی پور، میزورام، آسام، ناگالینڈ تک کی جناب ٹارگٹ موجود ہے ہمارے پاس. تو زیادہ کڑکڑ کریں گے تو وہاں تک بھی جناب وہ چیزیں لے جائیں گے. تو ابھی کو تھوڑے کو یہ کافی سمجھے، خیر اتنا بھی تھوڑا نہیں ہے، لیکن جو ہوا ہے اس کو کافی سمجھیں یہ انڈیا والے. آرام سے بیٹھ کے سندھ تاج معاہدہ بحال کریں، اور نہیں کریں گے تو پھر کشن گنگا ڈیم بھی اڑے گا، سلال ڈیم بھی اڑے گا، اور جناب آپ کا اور شملہ معاہدے سے متعلق بھی غور کیا جا سکتا ہے. فیاض صاحب کیا کہا آپ نے؟ میں کہہ رہی ہوں شملہ معاہدے سے بھی متعلق غور کیا جا سکتا ہے صورتحال کے بعد. دیکھیں ابھی تو اس پہ 370 اور 35A والا بھی اب ساری چیزیں جا گئی ہیں نا. یہ سمجھتے تھے ہر چیز ختم ہو گئی. تو بس یہ ہر وقت بتا رہا ہے کہ پاکستان کو اللہ پاک سرخرو کر رہا ہے، اور اللہ پاک پاکستان کو سرخرو کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.